بسم اللہ الرحمن الرحیم یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین ادخلوا الجنة انتم وازواجکم تحبرون یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین وانتم فیہا خالدون وتلک الجنة التي اورثتموها بما كنتم تعملون لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ منہا تأکلون ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون وما ظلمناہم ولکن کانوا ھم الظالمین ونادوا یا مالک لیقض علینا ربک قال انکم ماکثون لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارہون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ یا عباد، اے میرے پیارے بندوں، لا خوف، کوئی خوف نہیں، علیکم تم پر، الیوم آج، ولا انتم تحزنون، اور نہ تم آج غم زدہ ہوگے، الذین، وہ بندے، آمنو جو ایمان لے آئے تھے، بآیاتنا ہماری آیتوں پر، وکانوا مسلمین، اور وہ فرما بردار تھے، ادخلوا الجنہ، حکم ہوگا داخل ہو جاؤ جنت میں، انتم تم، وازواجکم، اور تمہاری بیویاں، تحبرون، خوشی خوشی، یطاف علیہم، گردش میں ہوں گے ان پر، بصحاف من ذہب، سونے کے تھال، واکواب، اور جام، وفیہا، اور وہاں، ما تشتہیہ الانفس، ہر چیز موجود ہوگی جس سے دل پسند کریں، وتلذ الاعین، اور آنکھوں کو لذت ملے، وانتم، اور تم، فیہا، وہاں، خالدون، ہمیشہ رہو گے، وتلک الجنہ، اور یہی وہ جنت ہے، التی اورثتموہا، جس کے تم وارث بنا دیے گئے ہو، بما کنتم تعملون، ان اعمال کے باعث جو تم کیا کرتے تھے، لکم، تمہارے لیے، فیہا، یہاں، فاکہۃ کثیرہ، بکثرت پھل ہیں، منہا، ان میں سے، تاکلون، کھاؤ گے، تم کھاؤ گے جو جی چاہے، سبحان اللہ۔ ان المجرمین، بے شک مجرم، فی عذاب جہنم، عذاب جہنم میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے، استغفر اللہ۔ لا یفتر عنہم، نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے یہ عذاب، وہم فیہا مبلسون، اور وہ اس میں آس توڑ بیٹھیں گے، وما ظلمناہم، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، ولیکن، لیکن، کانوا ھم الظالمین، وہ اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے تھے، ونادوا، اور وہ پکاریں گے، یا مالک، اے مالک، لیقض علینا، بہتر ہے کہ ہمارا خاتمہ ہی کر ڈالے، ربک، تمہارا رب، قال، وہ جواب دے گا، انکم ماکثون، تمہیں تو یہاں ہمیشہ جلتے رہنا ہے، استغفر اللہ۔ لقد جئناکم بالحق، بے شک ہم لے آئے تمہارے پاس دین حق، ولیکن اکثرکم، لیکن تم میں سے اکثر، للحق کارہون، حق سے نفرت کرنے والے تھے۔ حضرات محترم، بھی آپ قرآن مجید فرقان حمید میں سے 25واں پارہ سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 68 سے لے کر 78 تک کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا، اللہ کریم نے فرمایا کہ جب بیان کیا جاتا ہے مریم کے فرزند عیسیٰ کا حال، تو آپ کی قوم اس سے شور و غل مچا دیتی ہے، اور کہتے ہیں، کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ نہیں بیان کرتے یہ مثال آپ سے مگر کج بحثی کے لیے، در حقیقت یہ لوگ بڑے جھگڑالو ہیں،
نہیں ہے عیسیٰ مگر ایک بندہ، ہم نے انعام فرمایا ان پر اور ہم نے بنا دیا انہیں ایک نمونہ بنی اسرائیل کے لیے، اور اگر ہم چاہتے تو ہم بسا دیتے تمہارے بدلے فرشتے زمین میں جو تمہارے جانشین ہوتے، اور بے شک وہ ایک نشانی ہے قیامت کے لیے، پس ہرگز شک نہ کرو اس میں اور میری پیروی کیا کرو، یہ سیدھا راستہ ہے، کہیں روک نہ دے تمہیں شیطان اس راہ سے، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور جب آئے عیسیٰ علیہ السلام روشن نشانیاں لے کر تو فرمایا میں آیا ہوں تمہارے پاس حکمت لے کر، اور میں بیان کروں گا تم سے کچھ وہ بات جس میں تم اختلاف کرتے ہو، بس ڈرتے رہا کرو اللہ سے اور میری فرما برداری کیا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ وہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، بس اس کی عبادت کیا کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر اختلاف کرنے لگ گئے ان کے گروہ آپس میں، پس ہلاکت ہے ظالموں کے لیے دردناک عذاب کے دن سے۔ کیا یہ لوگ قیامت برپا ہونے کے منتظر ہیں کہ آ جائے ان پر اچانک اور انہیں خبر تک نہ ہو؟ گہرے دوست اس روز ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے ان کے جو متقی اور پرہیزگار ہیں۔ گزشتہ درس میں ہم نے ان آیات بینات کی تفسیر پڑھی۔ آج کے درس میں اللہ کریم نے اپنے نیک بندوں کا ذکر فرمایا اور ان کے لیے جو جنت کی بہاریں چشم براں ہیں وہ ان کا ذکر بھی کیا گیا، اور پھر آگے مجرمین اور ان کے عذاب کا ذکر بھی فرمایا گیا۔ پہلی آیت میں فرمایا یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اے میرے پیارے بندو آج تم پر کوئی خوف نہیں اور نہ تم آج غم زدہ ہوگے۔ سبحان اللہ۔ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، یعنی وہ بندے جو ایمان لے آئے تھے ہماری آیتوں پر اور فرما بردار تھے۔ اب دیکھیں جی اللہ کریم قیامت کے دن اپنے نیک بندوں کو کتنے پیارے انداز میں مخاطب فرمائے گا۔ یہی لوگ جو اللہ تعالیٰ کے لیے آپس میں محبت کیا کرتے تھے، اللہ کی رضا کے لیے آپس میں ملاقات کرتے تھے، ذاتی فائدے کے لیے نہیں، لالچ کے لیے نہیں، مال و دولت کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے جو آپس میں ملتے تھے، ملاقات کرتے تھے، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے، فرمایا ان کو یہ معجزہ جاں فضا سنایا جائے گا قیامت کے دن۔ ان کو اللہ کریم اپنی زبان قدرت سے خوشخبری سنائے گا کہ اے میرے بندو آج تم پہ کوئی خوف نہیں، تم نے پوری زندگی میرے احکام کے مطابق گزاری، مجھے راضی کیا، میرے پیارے حبیب کے احکام کے مطابق زندگی گزاری، آج تم جنت میں خوش و خرم رہو گے، تم پہ کوئی خوف نہیں ہوگا، تمہیں کسی شے کا غم نہیں ہوگا۔ حدیث پاک بڑی پیاری ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا المرء مع من احب، فرمایا آدمی اس کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن جس کے ساتھ اسے محبت تھی۔ دنیا میں بندے کو جس کے ساتھ محبت ہوگی قیامت کو اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو اب غور فرمائے نا، جب حضور کے عاشق، حضور کے عشاق اللہ کے حبیب کے جھنڈے تلے لواء الحمد کے نیچے جنت میں جب حضور کے ساتھ ہوں گے تو اور ان کو کیا چاہیے؟ حضور سے بڑھ کے کائنات میں کوئی اس بندے سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہے جس کو قیامت کے دن اللہ کے پیارے حبیب کے جھنڈے تلے جگہ نصیب ہو جائے، وہ سب سے خوش بخت ہے۔ اور یہ اس کو یہ سعادت ملے گی جو دنیا میں حضور سے محبت کیا کرتا تھا اور آپ کی سنت پہ عمل کیا کرتا تھا اور آپ کے فرامین پہ چلا کرتا تھا، اور جو دنیا میں انگریزی فیشن کے اوپر عمل کرتا رہا، انگریزوں، عیسائیوں، یہودیوں کو اپنا دوست بناتا رہا، اللہ کے فرمانوں کے ساتھ دوستیاں لگاتا رہا، پھر اس کو انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، کیونکہ حضور نے فرمایا آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اسے محبت ہوگی۔ تو آج وقت ہے کہ ہم اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کریں، انبیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت، اولیاء کرام اور علماء حق جو اللہ کے نیک بندے، ان کے ساتھ ہمیں بیٹھنا چاہیے، ان کے ساتھ دوستی لگانی چاہیے تاکہ قیامت کو بھی ہم اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں۔ سبحان۔ تو فرمایا
کہ اللہ کریم فرمایا گیا میرے بندو آج تم پہ کوئی خوف نہیں، نہ تم آج غمزدہ ہوگے، یعنی وہ بندے جو ایمان لائے تھے ہماری آیتوں پر اور وہ فرما بردار تھے، ان کو فرمایا جائے گا ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، حکم ہوگا داخل ہو جاؤ جنت میں تم اور تمہاری بیویاں خوشی خوشی۔ سبحان اللہ، کیسی ہے جی خوش بختی، حکم ہوگا اللہ کے نیک بندوں کو حکم دیا جائے گا کہ تم بھی تمہاری بیویاں بھی جنت میں خوشی خوشی داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اچھا جی، فرمایا ان خوش نصیبوں کو کہا جائے گا تم بھی جنت میں تشریف لے چلو اور تمہاری بیویاں بھی جنت میں تشریف لے چلیں۔ تحبرون کا حرف آیا، اس کا معنی ہے کہ اس روز اتنے تم خوش ہوگے کہ مسرت کی نشانیاں تمہارے شگفتہ چہروں چمکتی ہوئی آنکھوں سے ظاہر ہوں گی۔ یہ ہے اس کا معنی کہ تم اتنے خوش ہو کے جنت میں جاؤ گے۔ تحبرون کا ایک اور معنی بھی بیان کیا گیا ہے، وہ ہے تکرمون، یعنی تمہیں تمہاری بیویوں کو بڑی شان و عزت سے جنت میں جانے کی اجازت ملے گی، عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، رسپیکٹ کے ساتھ۔ فرمایا اور پھر کہا جائے گا یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب، گردش میں ہوں گے ان پر سونے کے تھال اور جام، وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین، اور وہاں ہر چیز موجود ہوگی جسے دل پسند کریں گے اور آنکھوں کو لذت ملے، وانتم فیہا خالدون، مزید برآں تم وہاں ہمیشہ رہو گے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے جنت کی اور اللہ کے نیک بندوں کی۔ فرمایا نفس جو چاہیں گے جنت میں، انسان اہل جنت کا دل جو چاہے گا ان کو ملے گا، اور آنکھیں ان کی جس شے سے خوش ہوں گی ہر شخص کو وہی شے ملے گی۔ البتہ سب نفس ایک ہی چیز کے طلبگار نہیں ہوں گے جی۔ جیسے دنیا میں آپ کو پتہ ہے کہ ہر بندے کی طبیعت مختلف ہوتی ہے نا، اپنی پسند، طبیعت، عادت ہر بندے کی مختلف ہے، تو وہاں بھی جنت میں بھی ہر بندے کی طبیعت مختلف ہوگی اور جو وہ چاہے گا اسے جنت میں وہ دیا جائے گا۔ سب آنکھیں ایک جیسی چیزوں کو دیکھ کر روشن نہیں ہوں گی، ہر شخص کا اپنا ذوق، ہر شخص کی اپنی نگاہ ہوگی، تو جو کوئی چاہے گا مجھے فلاں شے ملے اسے وہی عطا فرمائی جائے گی۔ جو پھل چاہے، جو فروٹ چاہے، جو چیز کھانا چاہے، کیا بات ہے۔ پیر صاحب نے بڑا پیارا شعر یہاں پہ لکھا ہے ضیاء القرآن کے اندر، مجھے تو پسند اور مجنوں کو لیلا، نگاہ اپنی اپنی پسند اپنی اپنی۔ کیسا پیارا شعر ہے، یا اللہ مجھے تو پسند ہے، مجھے تیرا پیارا حبیب پسند ہے، مجنوں کو لیلا پسند ہے لیکن مجھے تو پسند ہے، تو نگاہ اپنی اپنی پسند اپنی اپنی، جو کسی کو پسند ہوگا وہی اس کو دیا جائے گا۔ حضرت ثوبان حضور کے بڑے پیارے صحابی ہیں، ان کا ذکر بھی پیچھے ہم نے 5ویں پارے میں ان کا ذکر بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جی جب حضور کی بارگاہ میں آئے تھے اور ان کا رنگ وہ زرد تھا، فق تھا، بڑے پریشان تھے، تو جب حضور نے پوچھا تھا تو عرض کیا تھا کہ حضور مجھے ایک فکر ذہن میں ہے کہ جنت میں آپ تو اعلیٰ مقام پہ ہوں گے کیونکہ آپ امام الانبیاء ہیں، اور اگر مجھے آپ کے صدقے میں جنت مل بھی گئی تو میں تو یعنی نیچے والے مقام میں ہوں گا، تو حضور اگر جنت میں مجھے آپ کا دیدار نہ ہوا وہ جنت میرے کس کام کی۔ یہ وہ ہیں عاشق حضور کے۔ تو عرض کی حضور دنیا میں تو اگر ایک سیکنڈ بھی آپ سے مجھے دور کر دیا جائے میں زندہ نہیں رہ سکتا، اب فکر یہ ہے کہ جنت میں اگر حضور کا دیدار نہ ہوا تو جنت میرے کس کام کی۔ یہ وہ ہیں حضور کی شابی۔ تو ان کی شان میں رب نے قرآن کی آیت نازل فرما دی تھی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ فرمایا حبیب اپنے قیامت تک آنے والے اپنے عشاق کو خوشخبری دے دو، جو اللہ کی اطاعت کرے گا اور آپ کی اطاعت کرے گا اللہ اسے جنت میں آپ کے ساتھ جگہ عطا فرمائے۔ یہ وہ ہیں حضور کے خوش بخت صحابی حضرت ثوبان، اور دوسرے ہیں ربیہ بن کعب اسلمی، یہ بھی بڑے پیارے حضور کے عاشق تھے، یعنی یہ صحابی وہ ہیں ربیہ بن کعب اسلمی جو حضور کو وضو کروایا کرتے تھے۔
کیا بات ہے، کتنے خوش بخت ہیں، اللہ کے حبیب کو وضو کرواتے تھے۔ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نے حضور کو وضو کروایا تو اللہ کے حبیب کا دریائے رحمت جوش میں آیا۔ یہ ایک فطرتی بات ہے، جو بندہ بھی کسی اللہ والے کی خدمت کرتا ہے نا، کبھی نہ کبھی وہ اس سے کچھ نہ کچھ وہ عطا فرماتے ہیں۔ کبھی نہ کبھی، یار اتنے عرصے سے یہ بندہ میری خدمت کر رہے، کبھی وہ اللہ والا جب موج میں آ جائے تو اس بندے کی بگڑی بن گئی۔ تو حضور نے دیکھا کہ اتنے عرصے سے یہ میرا غلام مجھے وضو کی خدمت کر رہا ہے، تو حضور کا دریائے رحمت جوش میں، فرمایا سل ربیہ، ربیہ مانگو، کیا 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 مانگتے ہو، مانگ، جو مانگو گے دیا جائے گا، سل ربیہ، ربیہ مانگو۔ اب کیا کہ حضور کے سچے عاشق تھے نا، ہماری طرح دنیا دار نہیں تھے، ورنہ پیسہ مانگتے، کوٹھی کار مانگتے۔ تو آپ نے عرض کی حضور، سبحان اللہ، عرض کی اسألک مرافقتک فی الجنہ، حضور اگر دینا ہے نا، اگر آپ نے مجھے کچھ عطا فرمانا ہے تو غلام کی ایک ہی تمنا ہے، جیسے دنیا میں آپ کی غلامی کا شرف ہے، اللہ مجھے جنت میں بھی آپ کا غلام بنا کے رکھے۔ میں جنت میں بھی آپ کی غلامی مانگتا ہوں، آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ کیسا پیارا جواب دیا حضور کے غلام نے۔ حضور نے فرمایا آوا غیر ذالک ربیہ، کچھ اور بھی مانگنا ہے تو مانگ لو، یعنی جنت ہم نے آپ کو دے دی، کچھ اور بھی مانگنے مانگ۔ عرض کی حضور نہیں، بس جب جنت مل گئی تو باقی، جنت میں جب حضور کا ساتھ مل گیا تو کون سی نعمت باقی؟ حضور نہیں، بس یہی کافی، یہ وہ ہے غلام۔ تو پیر صاحب نے دونوں کو یہاں پہ ذکر کیا ہے، کہتے صوبان ربیہ بن کعب اور ان کی ہم مشرب صحابہ کرام بارگاہ رسالت آپ کی حاضری پر سب کچھ قربان کرنے والے ہوں گے، قیامت میں بھی وہ وہاں بھی حضور کے ساتھ ہوں گے، اور حضور سے جدا ہونا ان کو پسند نہیں ہوگا، اور بعض دیدار الہی کی تمنا لیے وہاں حاضر ہوں گے۔ یعنی قیامت میں جنت میں کئی قسم کے ہوں گے لوگ، بعض ہوں گے جو حضور کی صحبت کے علاوہ ان کو کوئی شے نہیں مانگیں گے، بس یا اللہ ہمیں حضور کے ساتھ ہی ہمیشہ کے لیے رکھ، اور بعض کہیں گے یا اللہ ہمیں اپنا جلوہ بھی دکھا دینا ذرا، اپنا جلوہ۔ کئی ایسے بھی ہوں گے جو جنت میں اللہ کے دیدار کے طلبگار ہوں گے، جن کے بارے میں قرآن پاک کی 29ویں پارے سورت قیامہ کی بڑی پیاری وہ آیت ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، قیامت کے دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے، شگفتہ و شاداب ہوں گے، اور وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اللہ کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ تو قیامت میں جنتیوں کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ تو فرمایا بعض اللہ کی دیدار کی تمنا لیے حاضر ہوں گے۔ آگے جناب علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ جو ایک صوفی بزرگ ہیں، آپ نے بڑا پیارا لکھا، فرماتے ہیں وہ صوفی جس کا مقصد وحید اللہ کا دیدار بے حجاب اور وسائل دائمی ہے، وہ صوفی، وہ ولی جس کا مقصد اللہ کا دیدار کرنا ہے اور ہمیشہ کے لیے اللہ کے قرب میں رہنا ہے، اسے یہ نعمت بخشی جائے گی، اللہ اسے قیامت کو اپنا دیدار نصیب فرمائے گا، اور اس کے علاوہ دوسرے لوگوں کو جنت کی نعمتوں سے ان کی چاہت کے مطابق سرفراز کیا جائے گا، یعنی جو کوئی جنت میں مانگے گا اسے وہ دیا جائے گا۔ ایک شخص نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ کیا جنت میں گھوڑے ہوں گے؟ کسی نے حضور سے پوچھا حضور کیا جنت میں گھوڑے ہوں گے؟ ایک اعرابی بولا حضور یہ بتائیں کیا وہاں اونٹ ہوں گے؟ یعنی پتہ نا کہ یعنی ہر ایک بندے کی طبیعت اپنی ہوتی ہے۔ دونوں کو حضور نے فرمایا اگر تمہیں خدا جنت میں لے گیا تو تمہاری ہر خواہش پوری ہوگی، تمہیں گھوڑے بھی ملیں گے
اور تمہیں اونٹ بھی ملیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کا نیک بندہ جنت میں داخل ہو گیا، جو وہ مانگے گا، گھوڑا، اونٹ، فروٹ، سبزیاں، جو شے مانگے گا اللہ اس کو دے گا۔ بس جنت میں جانا ضروری ہے، جانا چاہیے، سبحان اللہ۔ اور جائے گا وہ جو اپنے پروردگار اور اس کے حبیب کے احکام پہ عمل کرے گا، ٹھیک ہے جی، سبحان اللہ۔ پھر جناب فرمایا وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي يُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور یہی وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنا دیے گئے ہو ان اعمال کے باعث جو تم کیا کرتے تھے۔ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ، فرمایا تمہارے لیے یہاں بکثرت پھل ہیں، ان میں سے کھاؤ جو جی چاہے۔ آگے اللہ نے اپنے گناہ گار بندوں کا ذکر کیا جناب، ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، بے شک مجرم عذاب جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ استغفر اللہ۔ پہلے اللہ نے اپنے فرما بردار بندوں کا ذکر کیا، اور جو اللہ ان کو بے پایا نعمت عطا فرمائے گا اس کا ذکر کیا۔ اب اللہ ان کا حال زار بیان کر رہا ہے جو عمر بھر بیگانے رہے، بغاوت و سرکشی کا علم بلند کیے رہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اس کے رسولوں کی دل آزاری ان کا شعار رہا۔ اللہ رسول کے جو نافرمان رہے، انبیاء کی گستاخیاں کرتے رہے، نافرمانیاں کرتے، اب اللہ ان کے عذاب کا ذکر فرما رہے۔ کسی چیز کی شدت کے کم ہونے کو عربی میں فطر کہتے ہیں، فطر۔ جب شدید بخار ہو اور پھر وہ ہلکا ہو جائے تو اہل عرب کہتے ہیں فطرت عنہ الحما، کہ بھئی اس کا بخار ہلکا ہو گیا۔ تو یہاں پہ بتایا گیا لا یفتر عنہم، ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، اہل جہنم سے عذاب ہلکا نہیں ہوگا، استغفر اللہ۔ وہم فیہ مبلسون، اور وہ اس میں آس توڑ بیٹھیں گے۔ مبلسون کا معنی ہے آیسون من الرحمہ، رحمت سے مایوس ہونے والے کو کہتے ہیں، یعنی عرصہ دراز گزرنے کے باوجود ان کے عذاب میں کمی نہیں کی جائے گی۔ وہ چیختے چلاتے رہیں گے، سر پھوڑتے رہیں گے، فریادیں کرتے رہیں گے، لیکن کوئی سنوائی نہ ہوگی، یہاں تک کہ وہ مایوس ہو جائیں گے اور یقین کر لیں گے اب جہنم سے رہائی کی کوئی امید نہیں۔ اب کفار مشرکین، یہودی، عیسائی جو اللہ رسول کے نافرمان ہیں، ان کے عذاب کا ذکر ہے کہ عذاب وہ ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ جس کی موت ایمان پہ ہوئی ہے اگرچہ گناہ گار ہو، وہ اپنے اعمال کے مطابق سزا بھگت کے بالآخر جنت میں داخل کر دیا جائے گا، گناہ گار مسلمان۔ لیکن جس کی ایمان کفر پہ، جس کی موت کفر پہ ہو گئی، وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ اس لیے ایمان سب سے قیمتی شے ہے، ہمیں ایمان کی فکر کرنی چاہیے اور یہ دعا مانگنی چاہیے، یا اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھ، ایمان سے دنیا سے جائیں، کیونکہ ایمان سلامت ہوگا تو جتنا مرضی بندہ گناہ گار بھی ہو بالآخر وہ اپنی سزا بھگت کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر کسی کا ایمان ہی نہیں ہے، کفر پہ کسی کا خاتمہ ہو گیا، تو وہ سمجھ لے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، استغفر اللہ۔ پھر فرمایا کہ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ، ہم نے ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنی جانوں پہ خود ظلم ڈھانے والے تھے، یعنی ان کا اپنا قصور ہے، ہم نے کوئی کسی پہ ظلم زیادتی نہیں کی۔ انہیں عقل و فہم کی قوت بخشی، ان کے پاس رسول بھیجے، پھر انہیں عرصہ دراز تک سوچنے سمجھنے کی مہلت دی ہم نے، پھر انہیں خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے طرح طرح کے آلام و مصائب میں مبتلا کیا، اس کے باوجود وہ نہیں سمجھے، کفر پر وہ اڑے رہے، اب اپنے کیے کی سزا بھگت رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ دنیا میں رب کریم ہمیں انسانوں کو مہلت دیتا ہے، ابھی سیدھے ہو جاؤ، انسان بن جاؤ، کلمہ پڑھ لو، نیک عمل کر لو، ابھی وقت ہے ہمارے پاس، مرنے کے بعد وقت نہیں ملے گا۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، وہ پکاریں گے اے مالک، بہتر ہے کہ تمہارا رب ہمارا خاتمہ ہی کر ڈالے۔ وہ جواب دے گا کہ تمہیں تو یہاں ہمیشہ جلتے رہنا ہے۔ ذرا سنیے جناب، زندگی بڑی عزیز چیز ہے، موت کو کوئی بندہ بھی پسند نہیں کرتا، کیوں جی؟ کوئی بندہ بھی دنیا میں
زندگی میں کوئی بندہ موت کو پسند نہیں کرتا، لیکن دوزخی دروغہ جہنم سے کہیں گے اگر ہماری معافی اور بخشش کی کوئی صورت نہیں تو اے مالک، یہ مالک جہنم کے دروغے کا نام ہے مالک۔ تو اہل جہنم جب اتنے سخت عذاب میں ہوں گے، سخت عذاب میں، تو وہ وہاں کہیں گے دروغہ جہنم کو، اے مالک اگر ہماری بخشش کی کوئی صورت نہیں پھر اپنے رب سے عرض کر وہ ہمیں موت دے دے، ہمارا کام تمام کر دے تاکہ ہم اس عذاب سے بچ جائیں، جہنم کا جو عذاب ہے شدید، ہم اس سے بچ جائیں۔ جواب ملے گا موت نہیں آئے گی بھائی، موت دنیا میں آئی ختم ہو گئی، یس اب موت کہاں، تم زندہ رہو گے، ہمیشہ زندہ رہو گے اور انہی انگاروں پر لوٹتے رہو گے، یہی شعلے تمہارا مقدر ہیں اور یہی جہنم تمہارا ابدی ٹھکانہ ہے۔ یہ امریکہ والے، یہ انڈیا والے، یہ ظالم یہودی عیسائی جو مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کر رہے ہیں یا جنہوں نے ظلم و ستم کا بازار گرم کیا، انشاءاللہ سب سے پوچھا جائے گا اور سب کو سخت سے سخت سزا ملے گی اور پھر وہاں کسی کو چھوڑا نہیں جائے گا جو بھی کفر کی حالت میں دنیا سے مر گیا۔ بس یہ آخری آیت، لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارہون، بے شک ہم لے آئے تمہارے پاس دین حق لیکن تم میں سے اکثر حق سے نفرت کرنے والے تھے۔ فرمایا دنیا میں وقت تھا نا، ہمارے انبیاء تشریف لائے، ہمارے نیک بندے علماء حق تمہیں تبلیغ کرتے رہے لیکن تم نے عمل نہیں کیا، تم ایمان نہیں لائے، اب مہلت کا وقت گزر گیا، اب نہ موت آئے گی نہ تم جہنم سے باہر نکالے جاؤ گے۔ اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے، اللہ کریم ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے اور ہمیں اپنی زندگی میں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، تمام بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، جو تیرے بندے درس قرآن میں تشریف لائے سب کے اوپر فضل و کرم فرما، ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے سمجھنے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما، ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، سب مسلمانوں کو اپنی رضا عطا فرما، پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت اور آپ کی اطاعت کی توفیق عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علیہ